الرحيم في القرآن من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس کا ترجمہ بہت توجہ کے ساتھ میں آپ سماعت فرمائیں اور تختیوں پر لکھ کر کے لے کے جائیں. ہمارا اور آپ کا پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے جو اپنے رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اگر تم میں سے جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، تو رب فرماتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اس انسان کو چاہیے جو یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں اس حال میں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، اللہ فرماتا ہے اس انسان کو چاہیے، اس تمنا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. وہ صرف نیک اعمال تک کام نہیں چلے گا، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور اس کو نیک اعمال کے ساتھ، نیک اعمال کرنے کے ساتھ اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے. صرف اور صرف کوئی بھی عبادت کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے، اس کی صرف اور صرف اس میں نیت اپنے رب کو راضی کرنا ہونی چاہیے. پتہ یہ چلا کہ کتنا ہی نیک کام، کتنا ہی اچھا کام ہم کر لیں، اگر اس نیک کام کے کرنے میں، اس عبادت کے کرنے میں ہمارا مقصد اپنے اللہ کو کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے تو وہ ہم ناکام، اس کام کو کرنے کے باوجود بھی ہم ناکام ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسی محبت کرنے پہ ثواب ملتا ہے جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اسی صدقے پہ ثواب ملتا ہے، اسی خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے جو کہ ہم اللہ کے نام پر کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ وآف للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. کہ جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کی اور اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ عطا کیا اور اللہ ہی کے لیے عطا نہ کیا، حضور فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یہ چلا کہ دشمنی کرنا بھی کہیں پر ضروری ہوتا ہے، مگر وہ دشمنی ذاتیات کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، اللہ اور رسول کے لیے دشمنی ہونی چاہیے. محبت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن محبت لالچ کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، اللہ اور رسول کے حکم کی بنیاد پر ہونی چاہیے. مثلا اللہ رب العزت نے جس سے محبت کرنے کا حکم دے دیا، ہمارے اللہ نے جس کے تعلق سے فرما دیا کہ اس سے محبت کرو، اس کا شکر ادا کرو، تو ہم پر ضروری ہے کہ اس سے محبت کریں، اس کا شکر ادا کریں. جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. توجہ فرمایا قرآن پاک کی آیت کریمہ پر. اللہ رب العزت نے والدین کے مقام کو کس قدر بلند فرمایا ہے. جہاں پر یہ حکم فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، وہیں پر یہ بھی فرما دیا کہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. یہ والدین کا مرتبہ اس سے آپ اندازہ لگائیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنی مقدس کتاب میں حکم دے رہا ہے کس چیز کا؟ والدین کا شکر ادا کرنے کا. کس قدر مقام بلند والدین کا. کیا فرمایا؟ اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیا کریں. ماں باپ کا شکر کس طرح سے ہم ادا کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ کا مفہوم ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہارے سامنے، تو تم ان کو اف بھی نہ کہو. اف بھی نہیں کہنا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے والدین کو ہم ڈانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے والدین کو ہم جھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے والدین سے ہم تیز آواز میں، سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، والدین کا مرتبہ اس قدر بلند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہاری جنت اور تمہاری جہنم تمہارے والدین. اگر تم اپنے والدین کو خوش رکھ لو، اپنے والدین کی خدمت کر لو، اپنے والدین کو راضی کر لو، تو اسی میں تمہاری جنت ہے. اور اگر تم نے والدین کو خوش نہیں کیا، ان کی رضا حاصل نہیں
نہیں کی, ان کی خدمت نہیں کر پائے, تو سمجھ لو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اپنے آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہے تو ٹھکانہ جہنم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, دوسری حدیث کا مفہوم ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو لوگوں کو سزا اللہ رب العزت دنیا میں ہی دے دیتا ہے. بہت سارے گناہگار تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو سزا آخرت میں ملتی ہے, آخرت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے اللہ رب العزت, لیکن کچھ مجرم وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت مرنے سے پہلے ہی سزا, آخرت میں تو ملنی ہے ہی, دنیا میں ہی اللہ رب العزت ان کو سزا دیتا ہے. ایک ظلم کرنے والا ظالم شخص جو لوگوں پر ظلم کرے, اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ سے سخت لہجے میں بات کرنے والا, وہ بد نصیب انسان ہے کہ جس کو اللہ رب العزت موت سے قبل ہی دنیا میں سزا عطا کرتا ہے, سزا دیتا ہے اس کو. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین جس کے زندہ ہیں غنیمت جانیں, ان کی خوب خدمت کریں, ان کو ہر وقت راضی رکھنے کی کوشش کریں, اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے, اور ہم کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں. کیونکہ یاد رکھو, اگر ہمارے رزق میں کمی آ رہی ہے, اگر ہمارے رزق میں تنگی آ رہی ہے, تو یاد رکھو ہو سکتا اس کی وجہ ایک یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ رہے ہیں. اگر رزق میں کبھی کمی آئے تو سوچ لینا والدین کے لیے ہم دعائے مغفرت نہیں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی بھی تعلیم قرآن مقدس میں دی ہے. امام صاحب روز وہ دعا کراتے بھی ہیں, اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کراتے امام صاحب کے مالک و مولا ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, ان پہ رحم فرما. کیسا رحم فرما؟ جیسا کہ ان ہمارے والدین نے ہم پہ بچپن میں رحم فرمایا. ہم کو چاہیے ہر وقت ہر دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھیں اور ان سے محبت کریں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کا حکم ہے, اور ہمارے لیے اللہ کا حکم سب سے بلند ہے. ہمارے لیے اللہ کے حکم کے برابر کسی کا حکم نہیں. ہمارے لیے اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں, ایک مسلمان کے لیے ہونا بھی نہیں چاہیے. ہمارے لیے جو اللہ کے حکم کا جو مقام ہے, اللہ کے حکم کی جو ہمارے دل میں اہمیت ہے, وہ کسی کے حکم کی نہیں ہے. یاد رکھو مسلمانوں, اگر اللہ اور رسول کے فرامین کے مطابق ہم نے زندگی گزار لی تو یہ زندگی زیادہ دن کی نہیں ہے, 20 40-50 سال کی بات ہے. اس کے بعد میں مرنے کے بعد میں ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر ہم دنیا میں ساتھ خیر سے اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزار کے چلے گئے تو یاد رکھو ہمیشہ کی زندگی ہماری بہت چہروں سکون کے ساتھ کٹے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ معاف فرمائے, اور اس تھوڑے سے ذکر کو اللہ اپنی بارگاہ میں زیادہ کر کے قبول فرمائے, اور ہم سب کے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے, اور ہم سب کو اللہ رب العزت ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے, اور ہم سب کا خاتمہ اللہ رب العزت چین و سکون کے ساتھ میں عطا فرمائے. السلام علیکم.